اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالتی نقضت غزلها من بعد قوة انکاثا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم ان تکون امة ہی اربا من امة انما یبلوکم اللہ بہ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیت میں ذکر یہ تھا کہ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور نہ توڑو قسموں کو پکا کرنے کے بعد۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم نے کیا ہے اللہ کو اپنا ضامن۔ جب آدمی قسم کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ضامن بنا لیتا ہے، تو اب اس پر لازم ہے کہ اللہ کے نام کی لاج رکھے۔ اللہ کے نام کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اب چاہے نقصان ہو یا فائدہ ہو، اب اللہ کے نام کی عظمت کو مد نظر رکھے۔ پہلے لوگ اللہ تعالیٰ کے نام کی قسم کھانے میں جلدی نہیں کرتے تھے، حتی الامکان بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ اللہ کے نام کی بھی جائز قسم بھی نہ کھانی پڑے۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے دلوں میں اللہ کے نام کی عظمت تھی، اللہ کے نام کا ادب و احترام تھا، اس لیے وہ حق پر ہوتے ہوئے بھی جلد قسم نہیں کھایا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی مقدمہ آتا ایسا کہ اگر قسم لینی پڑتی اور ایک آدمی سچا ہے اور وہ سچی قسم کھا سکتا ہے، لیکن امام صاحب اس کو بھی روک دیتے اور بسا اوقات اس کے نقصان کی تلافی اپنی جیب سے کر دیتے، یعنی مالی طور پر خود نقصان اٹھا لیتے، لیکن فرماتے میاں اللہ کے نام کو یوں بے حرمت نہ کرو، اللہ کے نام کی یوں بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے نام کی عظمت کو مد نظر رکھو۔ تو اللہ کے نام کی عظمت کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ انسانی شکل میں جا رہے تھے تو کوئی سائل آیا، اس نے آ کر جو ہے وہ سوال کیا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے نام بہت بڑی ہستی کا لیا ہے، لیکن میرے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں۔ اب تھوڑی دیر وہ چلے، وہ پھر آگے آ گیا، اس نے پھر یہی بات کہی کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ انہوں نے فرمایا کہ تو نے نام بہت بڑی ہستی کا لیا ہے، لیکن میرے پاس دینے کو کچھ ہے نہیں۔ وہ آگے چل پڑے، تھوڑی دیر چلے، وہ پھر آگے آ گیا، اس نے پھر یہ بات کہی کہ بابا اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا میاں میرے پاس دینے کو تو کچھ نہیں، تو نے نام بہت بڑی ہستی کا لیا ہے، ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں، تو مجھے اپنا غلام بنا لے اور منڈی میں جا کر مجھے فروخت کر دے، جتنی قیمت تجھے ملے وہ سب کی سب تو لے جا، اس نام کی عظمت کی خاطر میں اتنا کر سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے ان کو پکڑا اور جہاں پر غلاموں کی منڈی لگتی وہاں لے گیا اور ان کو فروخت کر دیا، جو پیسے لیے وہ اپنی جیب میں ڈالے اور چلتا بنا۔ اب جنہوں نے اس کو خریدا وہ ان کو اپنے گھر لے گئے، گھر لے جا کر جو ہے وہ ان کو کھانے پینے کو دیتے، کوئی کام نہ لیتے۔ ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے میرے پیسے ادا کیے ہیں، منڈی سے خرید کر لائے ہو، آپ مجھے کوئی حکم کریں، کوئی کام کا کہیں تاکہ میں آپ کا کام کروں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے شکل سے آپ کوئی بزرگ لگتے ہیں، تو مجھے آپ کو کام کہتے ہوئے شرم آتی ہے،
اور میرا ضمیر آپ سے کام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، نہیں بھائی میں آپ کا غلام ہوں، آپ مجھ سے کام لیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کی بات کو ٹالنے کے لیے کہا کہ اچھا مجھے سفر پڑ گیا ہے، میں سفر پر جا رہا ہوں، تو یہ جو مٹی کا ڈھیر پڑا ہے نا، اس کو اٹھا کر جو ہے نا وہاں ڈالنا ہے، تو کچھ مزدور ساتھ لگا لینا، کام یہ تھوڑا سا کر دینا۔ پھر اب وہ صاحب سفر پر چلے گئے، ادھر جو ہے وہ انہوں نے مٹی کو جو ہے وہ جو منتقل کرنا شروع کیا، تو جو کام دنوں میں ہونا تھا وہ گھنٹوں میں ہو گیا۔ اب وہ جب واپس آیا تو اس نے آ کر جب یہ منظر دیکھا تو وہ ان کے سامنے آ گیا، کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نام کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اسی نام کی خاطر تو میں نے غلام بنا اور منڈیوں میں بکا، آج تو نے پھر اسی نام کا مجھے واسطہ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے بتاؤ تم ہو کون، تم مجھے آدمی نہیں لگتے، یہ کام ایک آدمی کا نہیں تھا جو تم نے چند گھنٹوں میں کر لیا، یہ کام تو کئی دنوں کا تھا، یہ جو تم نے کام جلدی کر لیا اس سے مجھے پتہ چلتا ہے کہ تم کوئی عام آدمی نہیں ہو، مجھے بتاؤ تم ہو کون۔ اب انہوں نے بتایا اپنی حقیقت کہ میں کون ہوں۔ اب وہ پاؤں میں پڑ گیا کہ حضرت مجھے معاف کر دیجئے، میں تو بہت بڑی گستاخی کر بیٹھا۔ انہوں نے فرمایا نہیں میں آپ کا غلام ہوں، اس میں گستاخی والی کون سی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی میں نے آپ کو آزاد کیا۔ اب حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اچھا بولو کیا دعا کروں آپ کے لیے، کیا دعا کرانا چاہتے ہو؟ تو اس نے جو کہا حضرت نے اس کے لیے دعا کر دی۔ یہ ایک کتاب ہے جنت کی کنجی، اس کے اندر یہ روایت جو ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے۔ تو بہرحال حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ کے نام کی عظمت کی خاطر غلامی اختیار کر لی، منڈیوں میں بک گئے، لیکن اللہ کے نام کی بے حرمتی گوارا نہیں کی، اللہ کے نام کی عظمت کو پیش نظر رکھا۔ اور آج میاں ہم کیا کر رہے ہیں؟ معمولی سی باتوں پر اللہ کے نام کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں، اور وہ بھی جھوٹی قسمیں، جھوٹے قرآن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ نے فرمایا تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ، 3 مرتبہ یہ فرمایا، اور آپ یوں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، جب یہ بات آئی تو آپ سیدھے بیٹھ گئے، فرمایا تباہ و برباد ہو گئے وہ لوگ۔ اب صحابہ پریشان کہ اتنے جلال میں آپ یہ بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ؟ فرمایا وہ جو جھوٹے قرآن اور جھوٹی قسمیں کھانے والے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے والے تباہ و برباد ہو گئے، سب کچھ ان کا ختم ہو گیا۔ تو میاں اللہ کے نام کی عظمت، یہ اللہ بہت بڑی ہستی کا نام ہے، اس لیے اللہ کے نام کو یوں بے عزت نہ کرو، اللہ کے نام کی یوں بے حرمتی نہ کرو، اللہ کے نام کو جو ہے وہ یوں چند ٹکوں کی خاطر جو ہے وہ نیلام نہ کرو۔ اللہ کے نام کی عظمت کو اپنے دلوں میں جگہ دو، اللہ رزق میں برکت دے گا۔ اللہ کے نام کی تعظیم کرو، اللہ تمہیں دنیا کے اندر عظمت کے مقام پر پہنچائے گا۔ اللہ کے نام کے لاج رکھو، اللہ تمہارے نام کو بلند و بالا کر دے گا۔ لیکن آج ہم نے تو اللہ کے نام کو بے عزت کر دیا ہے، ہم نے تو کوڑیوں کے بھا اللہ کے نام کو فروخت کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، کہ جو تم نے قسم کھائی ہے میرے نام کی تو تم نے مجھے ضامن بنا لیا ہے۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اور یہ بات ذہن میں بٹھا لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تمہاری نیت جو قسم کھائی ہے کس ارادے سے کھائی ہے، اس کام کو پورا کرنے کا مقصد تھا یا نہیں تھا، اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ کو یہ سب معلوم ہے۔ بھئی معاملہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہے نا، یہ دنیا کے معاملات تو عارضی ہیں سب کچھ، اس لیے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ بندوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو اللہ کے نام کو لے کر، لیکن اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ تو فرمایا اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جاننے والا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔